یہ نیا سال ہمارے لیے بہت ساری خوشیاں لے کر آیا ہے۔ آج ہم 2023 کو گڈ بائی کہہ رہے ہیں۔ ہم 2023 میں خدا کی شکر گزاری کر رہے ہیں ان تمام باتوں کے لیے جو خدا نے فرد واحد یعنی اپنی اپنی ذات کے لیے، ہمارے خاندانوں کے لیے اور ہماری کلیسیا کے لیے، ہمارے پیرش کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے خدا نے 2023 کا جو سال ہے بخشا ہے۔ بہت سارے لوگ 2023 میں ہمارے ساتھ تھے، کچھ لوگ 2023 میں خدا میں سو بھی گئے ہیں، خدا کو پیارے بھی ہو گئے ہیں، اب وہ خدا کے پاس ہے۔ ہم آج کی رات ان کو بھی یاد کرتے ہیں۔ 2023 میں جو ہے بہت سارے لوگ رشتہ ازدواج میں بھی آئے، آج ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں، ان کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں۔ 2023 میں خدا نے آپ کے خاندانوں کو ایمان کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ ساتھ خدا کی محبت میں آگے بڑھایا۔ ہم آپ خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں اس کی تمام باتوں کے لیے جو خدا نے آپ کے خاندان کو دی۔ تھوڑے لمحات کے بعد جو ہے 2023 جو ہے وہ کیلنڈر پہ ختم ہو جائے گا اور 2024 جو ہے وہ دنیا کے کیلنڈر کے پاس آ جائے گا۔ ہم وہ لوگ ہیں، مبارک لوگ ہیں جو 2024 کو خدا کی عبادت کرتے ہوئے، اس کے گرجا گھر میں اس کے حضور گیت گاتے ہوئے، کلام کی تلاوت کرتے ہوئے، زبور پڑھتے ہوئے، خدا کا کلام سنتے ہوئے، یوفرسی عبادت کے ذریعے سے ہم خدا کے حضور جو ہے آج سربجود ہیں تاکہ اس کی تمام ان باتوں کے لیے خدا کا شکر ادا کریں جو خدا نے 2023 کو آپ کو دی۔ 2023 میں بہت سارے نشیب و فراز بھی آپ کی زندگی میں آئے ہوں گے، بہت ساری خوشیاں بھی آپ کی زندگی میں آئی ہوں گی، بہت ساری خواہشات جو آپ نے کی ہوں گی شاید وہ پوری بھی ہوئی ہیں اور شاید کچھ رہ بھی گئی ہے۔ جو پوری ہوئی ہیں ان کے لیے ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جو رہ گئی ہیں ان کو ہم نئے سال میں کرنے کا عہد کریں گے کہ 2024 کا جو سال ہے اس میں ہم خدا کے ساتھ ایک نیا عہد، ایک نئی بات کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے۔ یہ جو سال ہے یہ ہماری زندگی میں ہر سال جو ہے خاص پیغام لے کر آتا ہے۔ 2023 کے سال میں خدا نے ہمیں جہاں پر برکات دی ہے، 2023 میں کچھ ایسی باتیں بھی مسیحی قوم کے ساتھ ہوئی جس کی وجہ سے ہمیں تکلیف بھی ہوئی، جیسے کہ جڑا والا کا جو واقعہ تھا وہ بہت بڑا سانحہ تھا، اور اسی کے اور جو واقعات پاکستان میں رہتے ہوئے ہم ان کے لیے جو ہے خدا سے مدد مانگتے ہیں کہ خدا 2024 کا جو سال ہے وہ امن کا گہوارہ بنائے۔ 2023 میں جن باتوں سے ہم گزرے ہیں، ہم اگر آج محفوظ ہیں، اگر ہم 2024 میں اپنا قدم رکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں خدا نے یہ فضل دیا، خدا نے ہم میں سے ہر ایک کو فضل دیا ہے۔ 2024 کے سال کا آغاز کرنے سے پہلے اس پہلے سال کی پہلی تاریخ کو پاک ماں کیتھولک کلیسیا جو ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑی عید جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھتی ہے، اور وہ عید ہے مقدسہ مریم خدا کی ماں، مگر میری جو ہے جب خدا کی ماں اور جو ہے اس کی جو عید ہے یہ ہمارے سامنے رکھی گئی ہے۔ مقدسہ مریم یا علم المریم کے حوالے سے مقدسہ مریم کے جو 4 جو ڈاگماز ہیں وہ ہمیں پاک ماں کیتھولک کلیسیا اس کے بارے میں آگاہی دیتی ہے۔ پہلا وہ خدا کی ماں ہے، اور 1 جنوری سے ہم اس عید کو مناتے ہیں۔ ہم سال کے شروع میں ہی ہم اپنے آپ کو ہم مقدسہ مریم کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں، وہ مقدسہ مریم جس نے خدا کے کلمے کو جنم دیا اور اس کو جو ہے اس کے ساتھ ساتھ چلی۔ مقدسہ مریم جو ہے ہمارے خاندانوں کے بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے، اور جس طرح اس نے اس کلمے کو جنم دیا، اس کی حفاظت کی اور اس کے ہر قدم اس کے ساتھ رہی، تو پاک ماں کلیسیا سال کے شروع میں مقدسہ مریم
کے ہاتھوں میں کلیسیا کو دیتی ہے۔ اس کے ساتھ جو دوسرا ڈوگما ہے وہ ہے مقدسہ مریم کا بے داغ حمل میں لیا جانا، اور تیسرا ڈوگما باقی کیتھولک کلیسیا ہے جو فرماتی ہے کہ مقدسہ مریم دائماً کماری ہے، اور چوتھا ڈوگما کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھائی گئی۔ یہ چار ایسی حقیقتیں ہیں، یہ چار ایسی باتیں ہیں، یہ چار ایسے ڈوگماز ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے۔ بائبل مقدس کے ساتھ ساتھ کلیسیا نے ان ڈوگماز کے ساتھ جو ہے وہ ہماری تربیت کی۔ جب آج ہم کہتے ہیں کہ مقدسہ مریم خدا کی ماں ہے، تو یہ جو ڈوگما ہے یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے خدا کی ماں بنتی ہے، کیونکہ خدا کے کلمے کو، خدا کے کلام کو اس نے اپنے بطن اطہر میں جو ہے قبول کیا۔ اس نے اس کلام کو جو فرشتے کے ذریعے سے مقدسہ مریم کے پاس پہنچا، اس کے لیے اس نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، اور اس کلام کو قبول کرنا، اس کلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، اس کلام کو متجسد کرنا، اس کلام کو دنیا میں لا کر ہم میں سکونت پذیر کرنا، اس کلام کے ساتھ ساتھ چلنا، اس کلام کی وفادار رہنا، اس کلام کی پرورش کرنا، اس کلام کے لیے جو مقدسہ مریم نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، ہم اس طریقے سے وہ خدا کی جو ہے ماں بنتی ہے۔ اس کو یونانی میں خدا کی ماں کے اس کلام کو یا اس عید کو تھیوٹوکس کا نام دیا جاتا ہے۔ مقدسہ مریم شروع میں جو ہے کچھ بنتوں نے بھی جنم لیا، جس میں نتوریس ایک بنت تھی، جس میں جو ہے وہ کہتے تھے کہ نہیں، مقدسہ مریم جو ہے وہ خدا کی ماں کیسے ہو سکتی ہے، وہ صرف یسوع کی ماں ہے، وہ صرف انسان کی ماں ہے۔ کچھ کہتے تھے نہیں، صرف وہ خدا کی ماں ہے۔ تو پاک کلیسیا اس نتیجے میں مجلسوں کے ساتھ پہنچی کہ خداوند یسوع مسیح مکمل انسان ہے اور مکمل خدا کی صفات کے ساتھ ہے۔ اس لیے اور یہ کلمہ جو ہے مقدسہ مریم کے بطن اطہر سے پیدا ہوا۔ اس طریقے سے بہت ساری تعلیمات جو ہیں وہ آئی، لیکن سب سے زیادہ جو ہے جس تعلیم کو سراہا گیا وہ سرل آف الیگزینڈریا نے مقدسہ مریم خدا کی ماں کے حوالے سے کہ وہ جو ہے روحانی ہے، اس کی نیچر جو ہے وہ ڈیوائن ہے، اس لیے جو ہے وہ خدا کی ماں کہلاتی ہے۔ تو پوپ سیلسٹین نے جو ہے اس ڈوگما کو کہ وہ خدا کی ماں ہے، اس کے لیے پوپ صاحب نے جو ہے وہ اپنا فرمان جاری کیا، اور 1974 میں پوپ پائس 6 نے جو ہے 1 جنوری کو اس عید کو باقاعدہ طور پر منانے کا فرمان جو ہے وہ جاری کیا۔ تو یہ مقدسہ مریم خدا کی ماں، یعنی اس کلمے کی ماں، اس فضل کی ماں جو خدا کے وسیلہ سے پیدا کیا، اور خدا نے جو ہے اس کلام کو دنیا میں وہ لے کر آئی۔ اس لیے مقدسہ مریم جو ہے اس حوالے سے خدا کی جو ماں ہے وہ بنتی ہے۔ وہ خدا کی ماں بننے کے ساتھ ساتھ وہ کلام جو دنیا میں بھیجا گیا، اس کلام کے ذریعے سے ہم بھی نیک اور پاک ہو جاتے ہیں۔ مقدسہ مریم بھی جو ہے وہ پاک دامن ہو جاتی ہے۔ مقدسہ مریم بھی جو ہے آسمان پر اٹھائی جاتی ہے۔ مقدسہ مریم بھی جو ہے اسی کلام کی وجہ سے بے داغ حمل میں لی جاتی ہے، تاکہ اس کلام کو پیدا کرنے کے لیے اس کا پاک ہونا لازم تھا، اس لیے وہ خدا کی والدہ ٹھہراتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آج ہم نے پہلی تلاوت سنی عدد کی کتاب میں، تو ایک طرف تو پاکمہ کلیسیا مقدسہ مریم کے ہاتھوں میں ہمیں دیتی ہے، اور دوسری طرف جو ہے اس برکت کے ساتھ نوازتی ہے جو ہمیں پرانے احکامات سے ملتی ہے، اور یہ بڑی خوبصورت برکت ہے، اور یہ برکت جو ہے خاندانوں کی برکت ہے۔ اس برکت کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ خداوند تجھے برکت دے، یعنی خداوند آپ کو برکت دے، آپ کے خاندانوں کو برکت دے، آپ کی زندگیوں کو برکت دے۔ خداوند تجھ پر برکت دے اور تیری حفاظت کرے، یعنی برکت کے ساتھ ساتھ ہمارا خدا جو ہمارا محافظ ہے، ہمارا نگہبان ہے،
وہ ہمارے ساتھ ہے۔ دوسری بات کہ خداوند تجھ پر اپنے چہرے کا نور چمکائے، وہ نور جو دنیا میں پیدا ہوا، وہ نور جو ہمیں دیا گیا، وہ نور جو بچہ یسوع کے وسیلہ سے چرنی میں پیدا ہوا، اور وہ نور جس کو دیکھنے کے لیے بہت ساری امتیں، بہت سارے لوگ جو ہیں اس نور کو دیکھنے کے لیے آئے۔ خداوند تجھ پر اپنے چہرے کا نور چمکائے۔ اور تیسری بات، خداوند تجھ پر رحم فرمائے۔ اور چوتھی کہ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف کرے۔ اور پانچویں، اور تجھے سلامتی بخشے، یہ اور تجھے سلامتی بخشے اور میرا نام بنی اسرائیل پر تیار کرے اور وہ انہیں برکت دے۔ تو یہ جو برکت ہے یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ برکت عام برکت نہیں ہے، یہ برکت الہی برکت ہے۔ یہ برکت جو ہے آج جب آپ اپنے گھروں میں واپس جائیں تو آج کی رات جو ہے یہ برکت والدین اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں۔ اگر گھر کا بزرگ موجود ہے یعنی دادا، نانا، نانی، تو وہ بھی اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے یہ برکت دے سکتے ہیں۔ اس برکت کو پڑھا جا سکتا ہے، اس برکت کو دھرایا جا سکتا ہے، اس برکت کو پڑھ کر جو ہے خدا کا فضل، خدا کا رحم جو ہے وہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ برکت جو ہے یہ خدا نے بنی اسرائیل کو دی جب وہ وعدہ کی سرزمین پر چلنے والے تھے۔ ان کی تیاری کے لیے انہیں جو ہے برکت دے کر وعدہ کی سرزمین کی طرف جو ہے وہ بڑھنے کے لیے کہا گیا کہ اب وہ صحرا میں سے چلیں گے، اب وہ تیاری کے عمل سے گزریں گے، اور تیاری کے عمل سے گزر کر وہ وعدہ کی سرزمین پر پہنچیں گے۔ اس لیے یہ برکت جو ہے یہ ہماری رہنمائی ہے، یہ برکت جو ہے وہ ہمارے ساتھ چلتی ہے، یہ برکت جو ہے ہمیں طاقت بخشتی ہے، یہ برکت جو ہے ہمیں فضل سے معمور کرتی ہے، یہ برکت جو ہے ہمارے اندر ایک نئی امید پیدا کرتی ہے، اور یہ برکت جو ہے خاندانوں کو سلامتی بخشتی ہے، وہ سلامتی جو دنیا کے لیے پیدا کی گئی۔ یسوع کے وسیلہ سے نور بھی آتا ہے، یسوع کے وسیلہ سے سلامتی بھی خاندانوں کو ملتی ہے، اور نور اور سلامتی جو ہے یہ ہمارے مسیحوں کے لیے وہ بنیاد ہے جس سے ہم بڑھ کر آگے جاتے ہیں۔ تو وہ برکت جو ہے یہ برکت ایمان کی برکت ہے، خدا کے فضل کی برکت ہے، خدا کے رحم کی برکت ہے، اور خدا کی محافظت ہونے کی برکت ہے، اور امن اور صلح اور سلامتی کی برکت ہے۔ اس لیے یہ برکت جو ہے وہ ہمیں خدا کی طرف سے ملتی ہے، جیسے کہ ہم نے صحیفوں میں سنا، صحیفوں میں پڑھا، اور ان صحیفوں کے ذریعے سے یہ برکت جو ہے وہ ہم تک پہنچتی ہے۔ اس لیے آج کی رات جو ہے یہ برکتوں کی رات ہے، آج کی رات شکر گزاری کی رات ہے، آج کی رات سر مسجود ہونے کی رات ہے، آج کی رات اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے، آج کی رات خدا کے لیے خالص طور پر بڑھنے اور چلنے کی رات ہے، آج کی رات عہد کی رات ہے، آج کی رات اپنی زندگی کو دوبارہ سے ایک نئے جذبے کے ساتھ آگے بڑھنے کی رات ہے۔ آج جب ہم اپنے گھروں میں جائیں گے خدا کے گھر سے رخصت ہو کر، تو آپ اپنے خاندانوں کے لیے کوئی نہ کوئی منصوبہ سازی بنائیں، کوئی نہ کوئی جو ہے پوائنٹ یا نکات چنیں، اپنے خاندانوں میں بیٹھ کر دیکھیں کہ آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ کیا آپ کو تعلیم کی ضرورت ہے؟ کیا آپ کو خوشحالی کی ضرورت ہے؟ کیا آپ کو محبت کی ضرورت ہے؟ کیا آپ کو ایمان کی ضرورت ہے؟ کیا آپ کو رحم کی ضرورت ہے؟ کیا آپ کو خدا کے فضل کی ضرورت ہے؟ کیا آپ کو پڑوسی کی محبت کی ضرورت ہے؟ کیا آپ کو معاف کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا آپ کو معافی حاصل کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا آپ کو دوسروں کو قبول کرنے کی ضرورت ہے؟ کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ نے 2024 سال آپ کی زندگی میں آ رہا ہے، آپ نے نئے ارادوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے کہ کن کن باتوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہر خاندان اپنے لیے کم از کم 5 نکات جو ہے وہ ضرور چن کے رکھے کہ 2024 کا جو سال ہے ہم نے ان 5 باتوں پر عمل کرنا ہے۔
اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے گھروں میں لکھ کر لگائیں جو پڑھے لکھے خاندان ہیں، لکھیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور آپ نے کیوں کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں جو ہے پہلا نقطہ جو ہے وہ تعلیم رکھتے ہیں تو اپنے بچوں پر پورے سال کے لیے تعلیم پر توجہ دیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں پہلے نمبر پر ایمان رکھتے ہیں تو اپنے بچوں کو ہر اتوار خدا کے گھر میں لے کر آئیں، اپنے بچوں کو مسیحی تعلیم سے روشناس کریں اور اپنے بچوں کو اور اپنے خاندان کو بائبل مقدس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، بائبل مقدس کی اسٹڈی کرنے کے لیے اپنے گھر میں ماحول بنائیں، اپنے گھر میں روزی کو عام کریں، اپنے گھر میں زبور گایا کریں اور اپنے گھر میں یہ جو ہے روایت ڈالیں کہ ہم نے اپنے بچوں کے سمیت آیات یاد کرنی ہے۔ ہم نے ہر مہینے 5 آیات یاد کرنی ہے۔ اگر آپ 12 جو ہے مہینوں کو بعد آپ دیکھیں کہ آپ نے 60 آیات جو ہے وہ یاد کرنی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ میں نے 10 آیات یاد کرنی ہے تو آپ سال کے آخر میں 120 آیات یاد کر لیں گے۔ اگر آپ تہیہ کریں کہ میں نے بائبل مقدس کو تکوین سے، سب کھڑے ہو جائیں اور نئے سال کو ویلکم کریں۔ سال میں جا کر ہم نئے سال کو ویلکم کرتے ہیں۔ نیا سال جو ہے واقعہ خلاف کے نئے سال کو نئے سال کا دن ہے۔ بھرپور تالیاں، بھرپور تالیاں۔ بھرپور تالیاں جائیں۔ نیا سال شروع ہو گیا ہے۔ 2024 جو ہے وہ دنیا میں اب جو ہے ہر طرف جو ہے وہ خوشی اور شادمانی کا موقع ہے اور ہم بھی اپنے طرف میں اسی خوشی اور شادمانی کو مناتے ہیں کیونکہ 2024 کا سال آ چکا ہے۔ اگر خواہش ہے تو گیت تیار کیا ہے تو گیت گا سکتے ہیں۔ گیت گاؤ کے مناؤ خوشی نئے سال کی، گیت گاؤ کے مناؤ خوشی نئے سال کی، رب کی تیرت والی ہر بار بار کی، رب کی تیرت والی ہر بار بار کی، سال پچھو سال پار کرنے کوئی دیوان، سال پچھو سال پار کرنے کوئی دیوان، میرے بھاٹا دے کمائی میں سارے سال کی، میرے بھاٹا دے کمائی میں سارے سال کی، روزے مناؤ خوشی نئے سال کی، رب کی تیرت والی ہر بار بار کی، آپ سب تشریف رکھیں۔ آپ سب کو میری طرف سے، بابو جی کی طرف سے، سسٹرس کی جانب سے، مناز صاحبان کی طرف سے آپ سب کو نئے سال کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی مبارک ہو۔ 2024 کا سال مبارک ہو۔ ہم بات کر رہے تھے نئے سال کی اور نئے سال میں نئی امیدوں کی، نئے جذبوں کی۔ ایک آپ کے شعر ہے، نہ کوئی رنج کا لمحہ کسی کے پاس آئے، نہ کوئی رنج کا لمحہ کسی کے پاس آئے، خدا کرے نیا سال سب کو راس آئے۔ تو یہ خدا سے ایک دعا ہے کہ یہ نیا سال جو ہے وہ سب کے لیے خوشیوں کا بڑا سال ہو، سب کے لیے جو شادمانی خدا آپ کو عطا کرے۔ تو اس نئے سال میں آپ نے اپنے اپنے خاندانوں کے لیے کوئی نہ کوئی لاہا عمل اختیار کرنا ہے۔ آپ نے ضرور اپنے گھروں میں جا کر آج اس بات پر سوچنا ہے کہ ہم کون کون سی باتیں جو ہے اس نئے سال میں کریں گے، ان کو اپنے گھر میں لکھ کے لگا لیں، ٹھیک ہے؟ جب وہ پوری ہو جائے تو ٹک کر لیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس پورے سال میں
कोई ना कोई अहद ज़रूर करे कि मैंने ये करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने कोई ना कोई आदत भी छोड़नी है जो बुरी आदत, अच्छी आदत को अपनाना है, लेकिन बुरी आदत को मैंने छोड़ना है। बुरी आदत को छोड़कर नई आदत को अपनाना है और नए जज्बों को जो है अपनी ज़िंदगी में मैंने वेलकम करना है। इसलिए ये नया साल जो है वाकई नया होना चाहिए है। नए जज्बे होंगे तो नया साल होगा, अगर पुरानी बातें होंगी तो फिर पुराना ही साल होगा। आपने आपको भी महसूस कराना है, दूसरे को भी महसूस कराना है कि वाकई हम नए साल में दाखिल हो चुके हैं। ये सिर्फ कैलेंडर नहीं तब्दील होना चाहिए, तारीखें नहीं तब्दील होनी चाहिए, बल्कि इंसान का तशक्कुस, इंसान की ज़िंदगी, इंसान की जो रोज़गार, जो रोज़ बरोज़ है उसकी ज़िंदगी, वो भी तब्दील होनी चाहिए, ताकि हम वाकई महसूस करें कि हम नए साल के लोग हैं। हम नए साल के वो लोग हैं जो नए इरादों के साथ आगे बढ़े हैं। हमने नई बातें करनी है, हमने नई जो है वो खुराक ढूंढनी है। आपने बच्चों को खुशहाली की तरफ लेकर जाना है, आपने पैरिश को खुशहाली की तरफ लेकर आना है। चर्च की प्रोग्राम्स में हमने जो है शामिल होना है। आपने एक नुक्ते में ये भी लिखें कि इतवार के अलावा भी जब कुछ सेमिनार होता है या चर्च में प्रोग्राम होता है, हमने चर्च के प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, ताकि कोई भी लम्हा ज़ाया ना जाने दे। हर लम्हा आपके लिए कीमती है, हर बात आपके लिए कीमती है। जब आप खुदा के घर में आते हैं, कोई ना कोई आप नई बात सीख के जाते हैं, और वो नई बात जो है आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई फ़र्क लेकर आ सकती है। और कई दफ़ा कोई एक लम्हा होता है जो आपकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट होता है, कोई लम्हा होता है जिससे आप बिल्कुल तब्दीली की तरफ गामज़न हो जाते हैं। इसलिए नए साल को नए इरादों के साथ मनाएं, नई बातों के साथ मनाएं, और जो बरकत आज जिसका मैंने जिक्र किया, जिसको मैंने पढ़ा है, अदा किया आपके सामने, ये बरकत आप अपने घरों में लेकर जाए और इस बरकत को आप पढ़ें। और ये बरकत जो है आपको पुराने अहदनामे में अदद की किताब और उसकी पहली 3 आयात में आपको ये बरकत जो है वो मिल जाती है। और इस बरकत की फजीलत को जो है वो से ले, या अपने घर में बरकत लिखकर लगाए किसी चार्ट पर, ताकि जैसे जैसे आप इस बरकत को पढ़ें आपको याद आए कि आपने नए साल के दिन या नए साल की रात आपने क्या अहद किया था और कौन सी बातों के लिए आप आगे बढ़े थे। नए साल में आपने ज़िंदगियों में के लिए, आपने ख़ानदानों के लिए, आपने पेरिस के लिए और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें, ताकि यहाँ पर रहने वाले तमाम मज़ाहिब जो है वो आहमांगी में आ सके। आपने पाकिस्तान के लिए दुआ करें ताकि ये मुल्क जो है वो हमारे राइट, हमारे हकूक़ जो है वो हमें दे और हम उन हकूक़ को हासिल करने के लायक भी ठहरे। कोशिश करें अपनी ज़िंदगी से ना सिर्फ खुद फ़ायदा हासिल करें बल्कि दूसरों को भी फ़ायदा दे, दूसरे भी आपकी ज़िंदगी से मुस्तफ़ीद हो। अगर आपने अपने ही लिए सब कुछ किया तो फिर क्या फ़ायदा अगर आपने दूसरे के लिए नहीं किया। तो 5 बातों का कम से कम 5 बातों का आपने अहद करना है अपने घराने के लिए कि हमने इन 5 बातों पर अमल करना है और इन 5 बातों को हमने आगे लेकर चलना है। 510 भी हो सकती है, लेकिन 10 से ज़्यादा ना करें, क्योंकि कई दफ़ा बहुत सारी बातें अगर इंसान सोच ले तो वो नहीं कर पाता। तो उन बातों को करने की कोशिश करें जो आप कर सकते हैं, जिसका आप खुदा के साथ अहद कर रहे हैं। और आज जैसे मुक़द्दस मरियम जो कलीसिया को दी गई, खुदा की माँ जो कलीसिया को दी गई, जिसके हाथों में ये पूरा साल खुदावंद दे रहा है, तो हम खुदा का शुक्रगुज़ार हैं। खुदा का शुक्रगुज़ार हैं कि खुदा ने 2023 में इस पैरिश को जुबली का साल आपको मनाने का मौका दिया। इस साल अक्टूबर में 3 दिन के लिए इस पैरिश में जुबली के प्रोग्राम्स किए गए। आपको जो है हर एक बात से आगाही दी गई, आप जुबली का लोग हैं और ये पूरा साल जो है ये शुक्रगुजारी का साल है 2024 का, जिसमें हम अपनी जुबली को जो है वो
मनाएंगे, उसका क्लोजिंग करेंगे। ये साल सिस्टर्स के लिए भी जुबली का साल है, सिस्टर्स की कांग्रेगेशन के लिए भी। और ये साल जो है आप भी देखें कितने ख़ानदान हैं जिन्होंने 50 साल अपनी ज़िवाजी ज़िंदगी के मुकम्मल कर लिए हैं, वो भी खुदा के हज़ूर शुक्रगुज़ारी करें। जिन्होंने अपने 25 साल ख़ानदान ज़िंदगी के मुकम्मल कर लिए हैं, वो भी खुदा के हज़ूर शुक्रगुज़ारी करें। अपने बच्चों को इकट्ठा करें और शुक्रगुज़ारी करें खुदा के हज़ूर, क्योंकि खुदा ने आपको अपने ख़ानदान के लिए महफूज रखा है और आपको मुहाफ़ज़त दी है। अगर कोई 50 साल जो है किसी अगर जोड़े को गए हैं, वो भी खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा ने 50 साल तक उन्हें एक दूसरे के साथ वफादार रखा है। आज की जो रात है, ये दरअसल एक दूसरे के साथ जो है वफादार रहने का भी अहद हम कर रहे हैं, खुदा के साथ वफादार रहने का अहद भी हम कर रहे हैं। हाँ, जैसे मुकद्दसा मरियम जो है वो अपने वादों में, अपनी बातों में वफादार रही, हम भी खुदा के साथ और एक दूसरे के साथ वफादारी का अहद जो है वो आगे लेकर चले। हम भी, हमारे अंदर भी जो फेथफुलनेस है वो आगे बढ़े, ताकि हम भी इन रूहानी जज्बों के साथ आगे हो। और जो कमिटमेंट है, जिस बात को आप जो है कह देते हैं, जिस बात पर आप जो है वो मजबूत और मुसम्मम इरादा कर देते हैं, उस बात को फिर आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करें। और जिस तरीके से चरवाहों के पास फरिश्ते आए और फरिश्तों ने कहा कि तुम मत करो, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ, अपने अंदर से डर निकालें। अगर फरिश्तों ने गडरियों को या चरवाहों को खुशी की बिशारत दी है जो बैतलहम में दी गई है, ये बिशारत सिर्फ बैतलहम के लिए नहीं है, ये बिशारत जो है सारी उम्मत के लिए है, सारे लोगों के लिए है, बड़ी इंसान के लिए है। इसलिए हम भी अपने अंदर से वो डर और खौफ निकाल कर उस बिशारत को कबूल करें और उस बिशारत को फैलाने वाले बने, ताकि हम जो है वो लोग हों जो बशारती लोग हैं, और हम वो लोग हों जो शरारती लोग हैं, हम वो लोग हों जो रसालती लोग हैं, हम वो लोग हों जो रफाकती लोग हैं। और इस साल पापा आज़म ने रोम में सिनर जो बुलाई थी आज से 3 साल पहले, उसकी जो है क्लोजिंग की तरफ वो बढ़े हैं, पूरी दुनिया से बातों को इकट्ठा किया है कि किस तरीके से पाक माँ कलीसिया के लोग, शरारती लोग, रफाकती लोग, रसालती लोग और खुदा की मोहब्बत में आगे बढ़ने वाले लोग जो है वो बन सकते हैं। हम भी इन्हीं जज्बों के साथ आगे बढ़ें कि खुदा ने हमें बहुत कुछ दिया है और ना शुक्री ना कभी करें। कुछ लोग कहते हैं वो साढ़े ने की हमारे लिए हमारे पेरेंट्स ने क्या किया, हमारे लिए हमारे वालिदैन ने क्या किया, हमारे लिए हमारे बहन भाई ने क्या किया, हमारे लिए हमारी कम्युनिटी ने क्या किया। इस नाशुक्री से बाहर निकलकर शुक्रगुजारी की जरूरत है, उसकी तरफ बढ़े। छोटी सी छोटी बात भी अगर आपकी जिंदगी में खुदा करता है तो उसमें आप शुक्रगुजारी करें, क्या खुदावंद मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे ये दिया, तूने मुझे ज़िंदगी बख्शी, तूने मुझे जॉब दी, तूने मुझे रुपया पैसा दिया, तूने मुझे अच्छे दोस्त दिए, तूने मुझे अच्छा ख़ानदान दिया, तूने मुझे अच्छे बहन भाई दिए, तूने मुझे अच्छे रिश्तेदार दिए, तूने मुझे अच्छा पैरिश दिया, तूने मुझे अच्छे खादमीन दिए, मुबशर दिए, प्रीस्ट दिए, सिस्टर दिए, अच्छे अदारे दिए, अच्छे स्कूल दिए, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। मैं तेरी तमाम नेमतों के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। इंसान सारी उम्र में जो है शायद वो मुकम्मल तौर पर मतमय्यन नहीं होता। कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में खुश रहने की, क्योंकि जो मसीही ज़िंदगी है ये खुश रहने की ज़िंदगी है। खुदा में खुश होना, खुदा की शुक्रगुजारी करना और खुदा से फजल पाना, यही दरअसल हमारी मसीहत है। इसी से मसीहत आगे बढ़ती है और इसी से हम आगे बढ़ते हैं। आज की रात आप भी अपने अपने ख़ानदानों की शुक्रगुजारी करें, वापस जाके अपने ख़ानदानों में इकट्ठे करके वालिदैन में अपने बच्चों को दुआ करें और शुक्रगुजारी करें कि खुदा ने आपको नया साल आपकी ज़िंदगी में दिया है और इस बरकत को
जो यहाँ पर आपके सामने बताया गया कि खुदा तुझे बरकत दे, इस बरकत को जरूर अपने घर में जाकर पढ़े, अपने बच्चों को इकट्ठा करके और अपने बच्चों के लिए जो है और अपने ख़ानदान के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें कि ये नया साल हमें हमेशा हमारे ख़ानदान के लिए, हमारी ज़िंदगियों के लिए, हमारे पैरिश के लिए, हमारे अज़ीज़ों के लिए ये खुशी और शादमानी का साल हो। इस साल में बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनमा होंगी आपकी ज़िंदगी में। जो बच्चे पिछले साल जो है वो पिछली क्लासों में थे, अब वो अगली क्लासों में जाएंगे। आप अपने टारगेट जो है अभी से अपने लिए सेट करें, अपने लिए रोड मैप बनाएं। आपने टारगेट और रोड मैप अगर आपका क्लियर है, आपका विजन क्लियर है, तो आप कभी भी जो है वो कभी भी आपकी ज़िंदगी में आपको नाकामी नहीं हो सकती। इसलिए हौसलामंद रहें, मत डरें। डर और खौफ जो है वो आपको पीछे धकेलेगा, लेकिन जुर्रत और दिलेरी जो है, आपका ईमान जो है आपको आगे बढ़ने के लिए सरफराज करेगा। खुदा हमारे ख़ानदानों को बहुत सारी बरकत से नवाज़े और एक दफ़ा फिर आपको नए साल की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा बाप और बेटे और उसके नाम से आमीन।